اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں تمام دوستوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم کہانی کی طرف جائیں، آپ سے گزارش ہے کہ خاور نعیم ہاشمی آفیشل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں اور گروپوں کو فارورڈ کریں۔ ناظرین گرامی، ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے گلاں منیر نیازی دیاں۔ منیر نیازی مرحوم کی باتیں آج ہم کریں گے۔ میں ابتدا میں منیر نیازی صاحب کا نام نہیں لینا چاہ رہا تھا، اور میں کچھ چاہتا تھا کہ آج کا جو ہمارا نوجوان ہے، ہماری عمر کے لوگ تو بہت کچھ جانتے ہیں اس زمانے کی باتوں کو، لیکن آج کے نوجوانوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں کتنے کتنے بڑے فنکار، کتنے بڑے بڑے ادیب، کتنے بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے جو اب ناپید ہو چکے ہیں۔ منیر نیازی بھی قیام پاکستان کے بعد، دیکھیے یہاں میں منیر نیازی صاحب کا فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی یا کسی بھی احمد فراز صاحب یا کسی بھی اور شاعر کے ساتھ موازنہ نہیں کرنا چاہتا، صرف یہ کہوں گا کہ قیام پاکستان کے بعد نظم اور غزل، ان دونوں اصناف کو اگر ایک نیا انداز دیا تو وہ تھے منیر نیازی صاحب۔ منیر نیازی صاحب اپنے اشعار میں جب کسی عورت کا ذکر کرتے تھے، خوبصورت عورت کا، کسی حسین عورت کا ذکر کرتے تھے، تو بقول شخص سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ انہوں نے اس حسین عورت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا، اس حسین عورت کو آپ کے سامنے لان کھڑا کیا ہے۔ منیر نیازی صاحب سے میرا تعلق بہت چھوٹی عمر میں بنا۔ میں انہیں چاچا جی کہتا تھا۔ ان کی موت تک میرا ان سے مسلسل تعلق اور واسطہ رہا، میل جول رہا۔ وہ میرے گھر آیا کرتے تھے اور میں تسلسل سے ان کے گھر جایا کرتا تھا۔ میں بہت چھوٹا تھا۔ شام کے وقت جب ہم اپنے نوعمر دوستوں کے ساتھ لاہور کے ریگل چوک پہ کھڑے ہوتے تھے تو شام کے وقت ایک شخص پارٹی ہاؤس یا کافی ہاؤس کی طرف سے دوڑتا ہوا آتا ریگل چوک میں، اور وہ وہاں پر کسی بس یا ویگن میں سوار ہو جاتا اور ایسے لگتا اسے بہت جلدی ہے، لیکن ایک نظر منیر نیازی پیچھے کی طرف بھی دیکھا کرتے تھے اور مجھے اکثر پہچان لیا کرتے تھے، اور بس میں یا ویگن میں بیٹھنے سے پہلے ایک لفظ ضرور بولا کرتے تھے، او کاکا اپنے ابے نو کبھی گھبرانا نہیں، چنگا ویلا آن والا ہے۔ میرے ابا جی بھی چلے گئے، منیر نیازی صاحب بھی چلے گئے۔ چنگا ویلا ابھی تک ہم انتظار کر رہے ہیں اس اچھے وقت کا جس کی پیش گوئی منیر نیازی کیا کرتے تھے، لیکن وہ چنگا ویلا جو ہے وہ انتہائی برے وقت میں تبدیل ہو چکا ہے، اور خدشہ ہے کہ یہ برا وقت کہیں مزید اپنے پر نہ پھیلا دے اور چاروں طرف ہمیں اندھیرا ہی اندھیرا نظر نہ آنے لگے۔ منیر نیازی صاحب کی فلم شہید کے لیے ایک غزل جو مسرت نذیر پہ فلمائی گئی تھی، وہ تو آپ سب نے سنی ہوگی، آج بھی روز اول کی طرح وہ مشہور ہے۔ اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو،
اشک رواں کا، اشک رواں کی لہر ہے اور ہم ہیں دوستو۔ چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، فلمی شاعری کو ہم ان کی پنجابی شاعری کی طرف آتے ہیں، جو بہت مشہور ان کی پنجابی شاعری ہوئی، اور پنجابی شاعری میں بھی ان کا کوئی ثانی مجھے نظر نہیں آتا۔ کہتے ہیں کچھ انج وی راواں اوکھیاں سن، کچھ انج وی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توق وی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ مینوں مرن دا شوق بھی سی۔ یہ منیر نیازی کی جو شاعری میں آپ کو سنا رہا ہوں، میں نے منیر نیازی پر ایک ڈاکومنٹری فلم بھی بنائی تھی، وہ یوٹیوب پہ موجود ہے میرے خیال میں، وہ دیکھی بھی جا سکتی ہے، اور بہت محنت کی تھی اس ڈاکومنٹری پہ، اور مجھے خوشی ہے کہ منیر نیازی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ یار تو بڑی چنگی میرے اتنے ڈاکومنٹری بنائی ہے۔ مینوں اسلام آباد تو شبنم شکیل دا ٹیلی فون آیا ہے، وہ کہہ رہی ہے اے تے کمال دی ڈاکومنٹری ہے۔ منیر نیازی کی یہ بات میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں، منیر نیازی صاحب کبھی کسی کی تعریف نہیں کیا کرتے تھے۔ منیر نیازی صاحب کا خیال تھا کہ ان کے علاوہ دوسرا شاعر بھی کوئی نہیں ہے، وہ احمد ندیم قاسمی کا بھی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب میں منیر نیازی صاحب، جن کو میں چاچا جی کہتا تھا، ان کی ایک اور پنجابی نظم پیش کرتا ہوں۔ اج دا دن وی ایویں لنگیا، اج دا دن وی ایویں لنگیا، کوئی بھی کم نہ ہویا، پورب ولوں چڑھیا سورج، پچھم آن کھلوتا، نہ ملیا میں خلقت نوں، نہ یاد خدا نوں کیتا، نہ میں پڑھی نماز تے نہ میں جام شراب دا پیتا۔ منیر نیازی صاحب نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ سندر بن کے جنگلات میں بھی گزارا، اور سندر بن میں انہوں نے ایک طویل عرصہ تک وقت گزارا، اور سندر بن کی اکثر حوالوں سے وہ ہم سے بات کیا کرتے تھے۔ وہ کہہ رہے جب میں سندر بن میں تھا تو میں نے سوچنا شروع کیا، وہاں کے پہاڑ، وہاں کے سمندر، وہاں کے درخت دیکھ کر مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں کسی جنت میں آ گیا ہوں۔ پھر میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ اس علاقے کا نام سندر بن کیوں رکھا گیا ہے۔ میں سوچتا رہا تو مجھے خیال آیا کہ شاید یہ وہ شہر ہے سندر بن جہاں کے تمام مرد روزی روزگار کے لیے اس علاقے سے باہر چلے گئے تھے، اور یہاں صرف ناریاں یعنی خواتین اور عورتیں باقی رہ گئی تھیں۔ تو اس شہر پر کچھ بدماشوں نے، کچھ گندے لوگوں نے حملہ کر دیا، تو اس شہر کی جو ناریاں تھیں، جو خواتین تھیں، عورتیں تھیں، وہ ان بدماشوں سے بچنے کے لیے انہوں نے درختوں کا روپ دھار لیا۔ انہیں سندر بن کے درختوں کے اندر سے ایک ایک عورت نظر آتی تھی۔ ہر جو درخت تھا اس میں اس درخت کے اندر، اس درخت کے اوپر یا اس درخت میں ان کو ایک حسینہ بیٹھی ہوئی دکھائی دیا کرتی تھی۔ منیر نیازی صاحب کہتے ہیں، ایک کچھ ان کے اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا آج میں۔ بے چین بہت پھرنا، گھبرائے ہوئے رہنا، بے چین بہت پھرنا، گھبرائے ہوئے رہنا، ایک آگ سی جذبوں کی
दहकाए हुए रहना, रंजे फराके यार में रुसवा नहीं हुआ, रंजे फराके यार में रुसवा नहीं हुआ, इतना मैं चुप हुआ कि तमाशा नहीं हुआ। मुनीर नियाज़ी साहब कोई आम आदमी नहीं थे, वो एक शायरों में उतार की हैसियत रखते हैं, शायरी उन पर नाजिल होती थी। ज़िंदगी के आखिरी दिनों में उन्होंने अशआर कहना बंद कर दिए थे, और जब भी उन्हें कहा जाता कि कोई नया शेर सुनाए तो वो कहते कि अब मैं शायरी से उकता गया हूँ, क्योंकि मुनीर नियाज़ी साहब ने ज़िंदगी में कोई काम किया ही नहीं था। उनकी रोटी रोज़गार, घर का ख़र्चा, हर चीज़ जो थी वो उनकी शायरी की मरहून मिन्नत थे। वो मुशायरे पढ़ते थे, मुआवजा लेते थे और घर चलाते थे। मुनीर नियाज़ी साहब किसी भी कीमत पर मुफ्त मुशायरा पढ़ने के ख़िलाफ़ थे। जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा ले, जितनी मर्ज़ी सिफारिशें करा ले, जो कुछ मर्ज़ी आप कर लें, जो कुछ मर्ज़ी आप कर लें, मुनीर नियाज़ी साहब जो है वो टस से मस नहीं हुआ करते थे। अब मैं आपको बताऊं कि मुनीर नियाज़ी ने अपना आखिरी जो वक्त है वो बहुत सारा वक्त लाहौर में ज़ुल्करनैन शाह और नईमा ज़ुल्करनैन के घर में गुजारा, और उनका बेटा गालिब जो है वो भी मैंने मुनीर नियाज़ी को अपनी गोद में खिलाते हुए देखा है कि मुनीर नियाज़ी उस बच्चे को बहुत प्यार किया करते थे। एक बार क्या हुआ कि मुझे और नईमा और ज़ुल्करनैन शाह, हम तीनों की दोस्तों ने ड्यूटी लगाई कि हम मुनीर नियाज़ी साहब को अल-हमरा में मुशायरे के लिए लेकर आए। मुशायरे में पैसे नहीं दिए जा रहे थे। जब हम मुशायरे की बात करते थे तो मुनीर नियाज़ी साहब कहते थे कि पहले पैसे कढ़ो, पहले दसो कितने पैसे दोगे, एडवांस कितना दोगे। और हमें पता था कि जो लोग हम पे दबाव डाल रहे हैं कि मुनीर नियाज़ी को लेकर आना है, वो किसी भी शायर को पैसे नहीं दे रहे। फिर मैंने, ज़ुल्करनैन ने और नईमा ने प्लान किया कि हम शाम को जिस दिन मुशायरा था मुनीर नियाज़ी साहब को कहेंगे कि नियाज़ी साहब आएँ, कहीं सैर करने चलते हैं। हमने उन्हें सैर के बहाने गाड़ी में बिठा लिया। जब गाड़ी अल-हमरा पहुंचती है तो मुनीर नियाज़ी साहब पहचान जाते हैं कि वो कहाँ हैं। वो एकदम शोर मचा देते हैं, वो ऐते अल-हमरा है, इत्थे तो तुसी कहते सो मुशायरा होना है, मुशायरे के पैसे कित्थे है ने, मैं तो अगे नहीं जावांगा, मैनू पहले पैसे दियो। मैंने मुनीर नियाज़ी साहब से कहा कि नियाज़ी साहब मुशायरे के पैसे आपको मिलेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। हम महफ़िल मुशायरा में ले गए। उस मुशायरे की सदारत मुनीर नियाज़ी साहब से कराई गई, उनकी बहुत इज़्ज़त अफजाई की गई, लेकिन मैं उनके करीब खड़ा हुआ था, वो उनका ध्यान ही किसी और तरफ नहीं था, ध्यान ही किसी और तरफ नहीं था। वो बार बार मुझे पूछते थे कि पैसे कौन देगा, पैसे तू देगा, पहले पैसे तो दियो, नहीं तो मैं उन्हें उठ के चला जावांगा। मुझे मजबूरन अपनी जेब से 500 रुपये मुनीर नियाज़ी साहब को देना पड़े थे। इस तरह मुनीर नियाज़ी साहब की और भी बेशुमार बातें हैं जो मुझे याद आ रही हैं। मिसाल के तौर पे जब मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा था मुनीर नियाज़ी साहब से कि मुनीर नियाज़ी साहब की ज़िंदगी पर, उनकी शायरी पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था,
تو انہیں میں نے کہا کہ آپ جناب باغ پہنچے، میں اپنے آفس سے جناب باغ آتا ہوں۔ منیر نیازی صاحب مجھ سے پہلے جناب باغ پہنچ جاتے ہیں اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے دفتر کا ایک لڑکا جناب باغ میں سویا ہوا ہے۔ میں ٹیلی فون کر کے اس کو اٹھاتا ہوں، موبائل پہ فون کرتا ہوں، اس کو اٹھاتا ہوں، رضا کھرل۔ تو میں نے کہا رضا کھرل، منیر نیازی صاحب جناب باغ کے اندر انٹر ہوئے ہیں، ان کو کمپنی دو، میں فوراً پہنچ رہا ہوں۔ جب رضا کھرل نے منیر نیازی صاحب کے ساتھ چلنا شروع کیا تو منیر نیازی صاحب نے اس کی طرف دیکھا۔ رضا کھرل نے پتہ نہیں کیا سوال کیا تھا۔ منیر نیازی صاحب نے اس سے پہلا جو مکالمہ کیا وہ یہ کیا، اوے ان پڑھا، اوے بے وقوفا، اوے جاہلا، کچھ پڑھ لکھ بھی لیا کرو۔ منیر نیازی صاحب کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے۔ میں جاتے جاتے یہ بھی آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ منیر نیازی صاحب کو شوٹ کرنا ہے کہ وہ لیٹے ہوئے اپنے گھر میں، شوٹ کرنا ہے کہ وہ اپنے گھر میں کتاب پڑھ رہے ہیں، شوٹ کرنا ہے کہ وہ اپنے گھر میں ناشتہ کر رہے ہیں۔ میں اپنے چیف کیمرہ مین کو ان کے گھر میں شوٹ کے لیے بھیجتا ہوں۔ جب ہمارا کیمرہ مین جو کیمرے کا سوئچ ہے بجلی کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے تو منیر نیازی صاحب اس کا کنیکشن ایک دم باہر نکالتے ہیں اور وہ زور سے زمین پر پھینکتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، وہ بجلی دا بل تیرے پیو نے دینا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے منیر نیازی صاحب۔ ان کی بہت ساری باتیں اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ آج تک کے لیے خدا حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔